یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عبداللہ عالمزیب۔ پروگرام میرا پاکستان، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یاد دلایا تھا کہ میرا پاکستان کیا تھا اور کیا ہے، اس حوالے سے آج پھر سے میرے مہمان ہیں ناصر محمود ملک صاحب، جو معروف صحافی اور کالم نگار، تجزیہ نگار ہیں۔ حساس سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا ہے۔ السلام علیکم ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم غریبوں کے پاس حاضری دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویلکم۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی ہم اور ہماری جمہوریت، اس میں ہم نے مل کے، جس طرح عموماً ہوتا ہے ٹی وی چینلوں پر، کہ لوگ تنقید تو زیادہ کرتے ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ باتیں، میرا مطلب یعنی کہ ریاست، حکومت، جمہوریت، کسی ادارے کے خلاف باتیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں، لوگ گلی گلی میں، ایون کہ اسٹوڈیو میں یا کیمرے کے سامنے ہر ایک خلاف باتیں کرتا ہے، کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ وہ پھر اداروں کو، حکومت کے سامنے، قوم کے سامنے، معاشرے کے سامنے اپنی تجویز پیش کریں کہ اس مصیبت میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی ایک بیدار مغز قوم کی علامت ہے اور نشانی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ دستور ہے کہ اللہ رب العزت جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے محنت نہیں کرتی، اس وقت تک وہ اس کی حالت نہیں بدلتی۔ تو آج ہم بات کریں گے ناصر صاحب سے کہ جمہوریت پہ تو ہم نے بہت تنقید کی، اداروں پہ تنقید کی۔ آج ہم سنیں گے ان سے کہ آپ ناصر صاحب، جمہوریت میں جو لوگ ہیں، یعنی جو ہمارے لیڈران صاحبان ہیں، ان کو اس دلدل سے، اس جو پھنسے ہوئے کیچڑ سے نکلنے کے لیے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس کے لیے جو تجاویز ہے، پچھلے پروگرام میں تو ہم نے چلو خوب رل مل کے جو ہے نا ہم نے تنقید کی ہے اور خوب ان کی دجیاں اڑا دی ہیں، اداروں کی، لوگوں کی نہیں، سوری، وہ اپنے لیڈران کی۔ اس میں میں آپ سے جو آپ کی تجاویز ہیں، جو آپ کی قیمتی رائے ہے جمہوریت کے سامنے، جمہوریت کے جو پاسدارانی جمہوریت جو اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، ان کے سامنے آپ بہتری کی کیا رائے دیں گے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں، معاشرہ ہے، جو ہماری پاکستانی قوم ہے، جو آج کل ایک بدترین حالت سے دوچار ہے اور بہت ہی مشکل سے ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت، یعنی کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، معاشرہ بالکل ایسے بگڑا ہوا ہے۔ ایسے دکھے لوگوں کے سامنے اور ایسے جو ہے نا افسردہ لوگوں کے سامنے آپ اپنی کیا رائے پیش کریں گے کہ کیسے ہم اس اپنے جمہوری نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے یہ لوگ اٹھ کے یہ قوم اپنی تقدیر خود بدل سکتی ہے؟ اللہ بھائی، تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اکثر ان چیزوں سے ہی پالا پڑتا ہے کہ ہم تنقید کر کے سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ صحافت کا تو آج کل یہ امیج، یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بس کیڑے نکالے اور چلے گئے۔ اور وہ کیڑے صحیح ہوں یا غلط ہوں، اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، بس آپ نے کیڑے نکالنے ہیں، اسی کے پیسے ملتے ہیں چینلز پہ بیٹھ کے، یعنی مرض بتاتے ہیں اور دوا اس کے لیے جو ہے، اور بعض اوقات وہ مرض بھی بتاتے ہیں جو نہیں بھی ہوتا، تو یا اس کی اہمیت زیادہ بڑھا چڑھا کے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی عمدہ تعمیری سوچ ہے۔ میں آپ کا بڑا مشکور بھی ہوں اور میں آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا کہ چلیں ہمیں کم از کم خالی کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ ہمیں کوئی متبادل تجاویز بھی دینی چاہیے۔ تنقید کرنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے، تو وہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ تو میں تجاویز کی طرف اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے لیڈران کو کرنا کیا چاہیے۔
دیکھیں میں ایک تو بات میں آپ کو بتاؤں کہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات اکثر کہتے ہوئے کہ ہماری قوم میں جو لیڈر کا معیار ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں موجودہ لیڈران کی یا کسی کی وہ تصدیق کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو لیڈر کا ایک معیار ہے عالمی سطح پر، یا ہم اگر مسلمان ہونے کے ناطے ادھر دیکھیں کہ اسلامی سطح پر، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ہم کافی حد تک قحط کا شکار رہے ہیں ہمیشہ۔ لیکن چلیں اگر ہم سیکنڈ ٹیئر کی بات کر لیں کہ اچھے منتظمین اور جو وہ لوگ جن کو قوم پسند کرتی ہو، تو وہ بھی کسی حد تک لیڈر ہی آتے ہیں جو لوگوں کی چوائس ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں تو اس وقت جو آپ کے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ وہ کتنی دھاندلی ہوئی جی تو کتنا پیسے دیے جی تو کیا کیا جو بھی کیا، لیکن ووٹوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین فرد ہیں یا رہنما ہیں۔ تو اس وقت وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا ہے، تیسری یا چوتھی دفعہ وہ اس وقت حکمران ہیں، اور بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ان کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے سیاست کی حد تک ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ تو ان کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ اس قوم کی بہتری کے لیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں میاں صاحب کو جانتا ہوں یا چھوٹے میاں صاحب کو جانتا ہوں، میں بالکل اس بات کو کہنے میں مجھے کبھی دو رائے نہیں رہی کہ یہ دونوں جو ہیں پاکستان کے انتہائی مخلص اور محب وطن رہنما ہیں، اور ان کے دل میں قوم کا درد بھی ہے، اچھائی کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اب کیوں نہیں کر پاتے یا کتنی کر پاتے ہیں وہ ان کی اپنی وہی جانتے ہوں گے، میری ان تک اپروچ نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ آپ وہ جو ہم لوگ بھی سعودیہ میں ہوتے تھے اور میاں صاحب بھی ہوتے تھے، تو وہ جو اس وقت ان کی رائے تھی وہ عملی طور پہ امپوز کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ظاہر ہے ریاستی مجبوریاں بھی کچھ ہوتی ہیں، لیکن میں وہ بات اس طرف کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا تبدیلیاں آنی چاہیے۔ دیکھیں عبداللہ بھائی، 1947 میں ہم نے جب یہ پاکستان بنایا تھا اور بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد بنایا تھا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں جن قوموں نے جنگ لڑ کے اپنے ملک آزاد کرائے ان کا بھی شاید اس سے کم نقصان ہوا ہے۔ ہم نے ووٹ کے ذریعے اپنا ملک آزاد کیا، ہم نے کسی فوج کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے، جہاد کے ذریعے نہیں اپنا ملک آزاد کیا، ہم نے اپنا ملک آزاد کیا ووٹ کے ذریعے۔ اب نہیں تو جو شہادتیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ وہ شہادتیں تو بعد کا عمل ہے نا۔ ہم نے ایک جمہوری پروسیس سے گزر کر اپنے لیے آزادی کا راستہ چنا، ہندوستان سے الگ جینے کا فیصلہ کیا ہم نے، اس لیے کہ ہم بطور آبادی، بطور پاپولیشن ہم چھوٹا مذہب، چھوٹے لوگ ہیں، ہماری آبادی کم ہے، ہم آپ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے۔ یہ وہ خوف تھا جس نے مسلمانان بر صغیر کو اس بات پر مجبور کیا کہ ہمیں اپنا ایک آزاد ملک بنانا چاہیے۔ تو وہ ملک ہم نے ووٹ کے ذریعے بنایا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے چھوڑیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ ہم نے ووٹ کے ذریعے بنایا، لیکن ووٹ کے ذریعے جیتنے کے باوجود پھر جتنی قتل و غارت ہوئی، جتنے مسائل آئے، جتنی دہشت گردی ہوئی، ایسی کوئی مثال آپ کو دنیا کے کسی اور ملک کی آزادی میں اتنی قربانیوں کی ملے گی نہیں۔ اتنا کچھ دینے کے بعد اب پاکستان کو ہم نے وہ پاکستان کیوں نہیں بنایا؟ اس پہ تو ہم پچھلے پروگرام میں بھی بہت باتیں کر چکے ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمن جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن اب ہم یہ تجاویز، یہ بات لے کے آتے ہیں کہ یار اس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے، قوم کو کیسے قوم بنایا جائے، اس کی شیرازہ بندی کیسے کی جائے، اور کیسے ہم قوموں کی صف میں باوقار قوم کے طور پہ کھڑے ہوں، اور کیسے ہمارے ملک میں بسنے والوں کا معاشرتی زندگی بہتر ہو، ان کا ذاتی زندگی بہتر ہو، وہ ان گناہ مسائل سے باہر نکل سکیں۔ اب اس کے لیے دیکھیں 3 طرح کے اقدامات جو فوری طور پر حکومت وقت کو کرنے چاہیے، اور وہ حکومت ہی کر سکتی ہے، وہ اس کو کرنے چاہیے، وہ بہت ضروری ہیں۔ جب تک ہم یہ 3 قسم کے اقدامات نہیں کریں گے، ہم کسی بھی سمت میں کسی منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے، ہمارے راستے میں بے تحاشا رکاوٹیں آتی رہیں گی۔ سب سے پہلا جو پرابلم ہے ہمارے ملک میں، دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو بہت ضروری ایلیمنٹ ہے وہ امن و امان ہے، لوگوں کی ذہنی تسلی ہے کہ ہم سیو ہیں۔ ایک ریاست کا مقصد ہی ہے، لوگ ریاست کیوں بناتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے، تحفظ کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے تحفظ۔ اب تحفظ میں ہمیں 2 طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں جو ہمارے مقامی ہیں اور گروہی ہیں، وہ ہمارے رسم و رواج سے بھی متعلق ہیں، لیکن وہ اتنے مہلک نہیں ہیں۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جو ہمارے دشمنوں نے ہم پر مسلط کر رکھے ہیں، وہ کبھی مذہب کی شکل میں مسلط کر رکھے ہیں، کہیں ریاست کی شکل میں مسلط کر رکھے ہیں، کہیں عالمی طاقتیں اس میں ان کا اپنا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں کمزور کریں۔ تو سب سے پہلے جس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں موجودہ وقت کے تقاضوں کے مطابق
نئے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اپنے پاکستان کے تمام تر اداروں کی تشکیل نو کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہمارے لیڈران صاحبان کو، لیکن کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب میں اس طرف آتا ہوں. میں جو بات کرتا ہوں، دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی ریاست کی بنیادیں 4 بنیادی اداروں پر قائم ہوتی ہیں. سب سے پہلے کسی ریاست کے لیے مقننہ یا پارلیمنٹ ہوتی ہے جو قانون سازی کرتی ہے، جو اس ملک کے ضابطے طے کرتی ہے کہ ہم نے ریاست نے کیا کرنا ہے اور قوم نے کیا کرنا ہے. دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے عدلیہ، جس نے انصاف کرنا ہے تاکہ لوگوں میں ہیجان نہ پھیلے، اضطراب نہ پھیلے. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں افواج، جنہوں نے اس ریاست کی حفاظت کرنی ہے. اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے میڈیا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو 4 ادارے ہیں، بنیادی ستون ہیں جو 4 ریاست کے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. اچھا، یہ بالکل قصہ ماضی ہیں. ان کو بالکل جدید خطوط پر استفار کرنے کی ضرورت ہے. ان میں بالکل اس وقت اس زمانے کی ضروریات پوری کرنے کی اہلیت نہیں ہے کسی ادارے میں بھی جو 4 آپ نے بالکل نہیں، کسی میں بھی نہیں ہے. اچھا، میڈیا جو ہے، میڈیا تو خیر آپ دیکھیں میڈیا پر تو ایک الگ ایک ٹاپک ہے کہ یہ اوور ڈیو اقدامات کرتا ہے اور یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس کو بنایا نہیں، ہم نے اس کو ترتیب نہیں دیا، ہم نے اس کو تربیت نہیں دی. اپنا نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھتا جی. اس کی میں آپ کو ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جب مہنگائی بڑھ رہی تھی، کہ میڈیا سے متعلق چیزیں بھی مہنگی ہو رہی تھیں، تو آپ تو شاید تب اسٹوڈنٹ ہوں گے، ہم تب آوارہ گردی میں ہوتے تھے، دنیا کو دیکھتے تھے. میڈیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے میڈیا کو بھی تو دنیا میں ہر جگہ یہ چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں اور مشکل ہو رہی تھیں. تو اس وقت پاکستان میں ایک دم ان چیزوں کا سیلاب آ گیا، تو ایک آزاد میڈیا کا شوشہ چھوڑا گیا. اور وہی میں بات پہلے بھی اکثر کہتا آیا ہوں کہ دیکھیں ان پڑھ ہونا سب سے بڑی برائی ہے، علم نہ ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا نا تو آپ کو جو کوئی کان میں ڈال دے گا وہ اسی کو مان لیں گے. تو ہماری قوم نے بحیثیت قوم اس کو مان لیا کہ یہ آزاد میڈیا ہے اور یہ ہماری بہتری کے لیے. ایسا نہیں ہے. یہ دراصل یہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت ہماری قوم میں ہیجان اور اضطراب پیدا کرنے کی ایک کامیاب کوشش تھی، اور اب تک بھی ہمارا میڈیا وہی کر رہا ہے. اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو، ریاست کو، یہ جو بنیادی 4 ادارے ہیں ان کی تشکیل نو کرنی چاہیے. تشکیلی نو یعنی سر نو ان کو جو ہے نا دوبارہ سے ان کو. میڈیا کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے ایجنڈے پر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ریاست کا ستون ہونے کی بجائے یہ ریاست کو کھوکھلا کر رہا ہے. تو حل اس کا کیا ہے؟ اس کا حل تو میں میڈیا کے بعد باقی 3 جو ادارے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. یہ قوت ہی نہیں رکھتے، ایکسپائر ہو گئے ہیں. یہ مطلب مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس وقت اردو کا مناسب لفظ نہیں آ رہا میرے ذہن میں. یہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. یہ دور غلامی کی یادداشت ہے. آپ فوج کا سٹرکچر دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کا سٹرکچر دیکھ لیں، اور آپ عدلیہ کا سٹرکچر دیکھ لیں. یہ تینوں دور غلامی کی نشانی ہیں. اس دور میں یہ شاید بہت اچھے تھے. دیکھیں اگر اس دور کے تقاضوں کو دیکھیں تو شاید یہ بہت اچھے تھے. اس دور کے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے. اس دور کے حساب سے ہمیں اب اس بحث سے بھی باہر آنا ہوگا کہ یار عدلیہ کا نام مت لو، فوج کا نام مت لو، پارلیمنٹ کا نام، پارلیمنٹ مقدس ہے، سب سے سپیریئر. بھائی سارے مقدس ہیں یار، قوم پوری مقدس ہے، پورا پاکستان مقدس ہے، کہ کنچ مقدس ہے. کہ فوج میں بھی تو میرے بیٹے ہیں نا، میرے بھائی ہیں. پارلیمنٹ میں بھی تو میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. عدلیہ میں بھی تو میرے دوست ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ سب میں ہوں، جہاں بھی ہوں میں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تشکیل نو کی ضرورت ہے. زمینی حقائق کے حساب سے ہمیں چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہی جو 70 سال پرانی روایات گورا ہمیں دے گیا تھا ان پہ چلنے سے کچھ نہیں ہوگا. میڈیا کی تو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جی، دیکھیں مجھے عدلیہ میں، فوج میں، لیکن یہ پارلیمنٹ کو آپ کس طرح سے اثر نو اس کی دوبارہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ فوج ہمارے ہاں جو سب سے منظم ادارہ ہے وہ فوج ہے. تو مطلب آپ جس میں کم سے کم کیڑے نکال سکتے ہیں، کم سے کم خرابیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ فوج ہے. باوجود اس کے کہ مطلب چند ایک جرنیل جو ہیں وہ پٹڑی سے اترتے رہے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ ہماری فوج بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہے. ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہر آزاد شہری کو اپنی فوج پر فخر ہوتا ہے. ہمارے وہ بیٹے، ہمارے وہ بھائی جو سرحدوں پہ ہماری خطر جاگتے ہیں اور ہم سوتے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے، وہ ہمارا فخر ہے. لیکن اس زمانے کے حساب سے ہم بہت پیچھے ہیں. دیکھیں اگر ہم آج سے یہ کوشش شروع کر دیں، آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی فوج امریکہ کے برابر اپنی فوجی قوت کو بنائیں گے، 19 کروڑ لوگ اگر 20 کروڑ لوگ اگر دن رات ایک کر دیں تو ہمیں 60 سال چاہیے امریکہ بننے کے لیے.
اور 60 سال بعد امریکہ کہاں ہوگا؟ یہ بات سوچیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ آپ کو 60 سال دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موجودہ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی موجودہ دنیا کے سامنے آگے نہیں آ سکتے. تو ہمیں بدلنا ہوگا. اب بدلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں, ہمیں دور غلامی کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک تو یہ سوچ کہ فلاں محب وطن ہے, فلاں غدار ہے, فلاں صوبہ ٹھیک ہے, فلاں صوبہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں کی جگہ زیادہ رکھ لیں, فلاں کی جگہ کم کر دیں, یہ چیزیں چھوڑ کر جدید ترین طرز پر دیکھیں. ہمارے چاروں طرف دشمن ہیں. ہماری ایک ایسی ریاست ہے کہ اگر آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ آج سے ہماری فوج ختم ہے, تو کل آپ کی ریاست نہیں ہوگی دنیا کے نقشے پر, اس لیے کہ آپ کے چاروں طرف آپ کے دشمن کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوج سے کے ساتھ ایک بات, چاروں طرف آپ کے دشمن, یہ جو بات آپ نے کہہ دی ہے, جی جی, چاروں طرف تو ہمارے بڑے اچھے پڑوسی ہیں, آپ ان کو کس حوالے سے یعنی دشمن سمجھتے ہیں؟ جی, کتابی حد تک سارے پڑوسی اچھے ہوتے ہیں, اور وہ آپ مذہب کی طرف لے جائیں گے تو سارے پڑوسی بھائی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نہ تو کتابی بندہ ہوں اور نہ مذہبی ہوں. میں سیدھی بات کرتا ہوں. جو میرے سامنے ہوتا ہے, جس کو میں دیکھتا ہوں, میرے منہ پہ تھپڑ لگے گا تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے درد ہو رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے دشمنوں میں گھری ہوئی ریاست ہے, ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ ہمارا مفاد کا تعلق ہے. ریاستوں کا تعلق بھی مفاد کا ہوتا ہے, اور ہونا بھی مفاد کا چاہیے. ریاستوں کی کوئی سالہ بہنوئی والی تو دوستی نہیں ہوتی نا, ریاستوں کا تعلق مفاد ہی کا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ کسی حد تک کہیں تو ہمارا چین کے ساتھ ٹھیک ہے, کسی حد تک ہے, اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, جتنا ہماری قوم اس پہ فخر کرتی ہے. پھر بھی الحمدللہ تھینک یو ویری مچ ٹو چائنا کہ وہ ہمارے ساتھ کسی حد تک مخلص ہیں, اور بے شک اپنے ہی مفاد کے لیے ہوں. لیکن باقی اگر آپ بات کریں, چائنا کو اگر آپ نیگیٹ کر دیں اور انڈیا اور افغانستان اور ایران کی بات کریں, تو یہ ہمارے دشمن ہیں. اس وقت تک یہ تینوں ریاستیں ہماری دشمن ہیں. اور افغانستان تو چلو, افغانستان کے معاملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں, وہ شاید ہمارے دشمن نہیں ہیں. افغان شاید ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہم ان کے دشمن ہیں. لیکن ایران اور انڈیا ہمارے دشمن ہیں. اور انڈیا تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ ہمیشہ سے ہی اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے, اور ہم آزاد مسلم ریاستوں کی بات کرتے ہیں. اور ایران اس کا اتحادی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے ابھی 2003 میں ایک معاہدہ کیا تھا, 2009 میں ایک معاہدہ کیا ہے, جس کے تحت انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو ہوائی اڈے دیں گے. تو اور جنگ ان کی کس کے ساتھ ہونی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہوگی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا نا. ایران اور امریکہ جو ہیں وہ سب سے بڑے اتحادی ہیں دنیا میں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں 2 سب سے بڑے اتحادی کون سے ہیں, تو اکثر ہمارے بیچارے لوگ, معصوم لوگ ہماری قوم کے یہ سمجھتے ہیں کہ ایران, امریکہ اور اسرائیل سب سے بڑے اتحادی ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایران اور امریکہ سب سے بڑے اتحادی ہیں دنیا کے. اور آج سے نہیں ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ 40 سال سے 50 سال سے یہ دنیا کے سب سے بڑے اتحادی ہیں. شو پیس اور ہوتا ہے, ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ دکھاتی کچھ اور ہے, کرتی کچھ اور ہے. پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی. ناظرین, ملک صاحب نے جو جمہوری خرابیاں اور جمہوریت کی جو اس وقت ناکامی ہے, اس حوالے سے جمہوریت کے جو پاسداران ہیں ان کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ فوج, عدلیہ, پارلیمنٹ اور میڈیا, یہ 4 اداروں کو اثر نو ایکٹیو کیا جائے. وہ کیسے کیا جائے اور کیا یہ ممکن ہے یا نہیں, 1000 سوال اٹھتے ہیں. خیر, اس پہ ہم پھر کہیں بات کریں گے. لیکن اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جمہوریت کی جو ناکامی ہے, ظاہر بات ہے جو لوگ جمہوریت جو پارلیمنٹ تک پہنچ چکے ہیں, انہیں بھی تو ہم نے ہی سلیکٹ کیا ہے, انہیں ہم نے ہی منتخب کیا ہے. ہم سوچے یا نہ سوچے, ہم نے ان کو ایسے ہی بھیج دیا ہے. یہ غلطی ہماری ہے یا ان کی ہے؟ جو جمہوریت کی ناکامی ہے, یہ غلطی ہماری ہے یا ان کی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خواں اس کے, یہ چمن